نامور فقیہ با کمال محدث استاذ الاساتذہ جامعہ عربیہ اشرف العلوم کنہواں سیتامڑھی کے سابق ناظم، دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد اور مفتاح العلوم مئو کے سابق شیخ الحدیث، جامعہ الرحمانی منگیر، بشارت العلوم کھرما پتھرا دربھنگا، مدرسہ اسلامیہ مغلہ کھار نوادہ کے سابق استاذ، اسلامک فقہ اکیڈمی دہلی کے رکن حضرت مولانا زبیر احمد قاسمی کا 6 جنوری 2019 مطابق 29 ربیع الاخر 1440 ہجری بروز اتوار بوقت صبح 7:30 بجے ان کے آبائی گاؤں چندر سین پور، ڈاک خانہ حسین پور، وایا رہیکا، ضلع مدھوبنی میں انتقال ہو گیا۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے عارضہ قلب میں مبتلا تھے اور گزشتہ 7-8 ماہ سے گھر پر ہی فروکش تھے۔ جنازے کی نماز اسی دن بعد نماز عصر ان کے بڑے صاحبزادہ مولانا اویس انظر قاسمی نے پڑھائی۔ جنازے کی نماز کے قبل حضرت مولانا اظہار الحق قاسمی، ناظم جامعہ عربیہ اشرف العلوم کنہواں نے موت اور ما بعد الموت پر پر اثر اور مفید گفتگو فرمائی۔ جنازے کے ازدحام کا اندازہ 10,000 کا تھا۔ علماء، صلحاء، صوفیاء، اتقیاء، مدارس کے ذمہ داران اور مختلف میدان کار سے تعلق رکھنے والی بیشتر قابل ذکر شخصیات موجود تھیں۔ امارت شرعیہ سے بھی ایک وفد نے جنازے میں شرکت کیا، جس میں راقم الحروف محمد ثناء الہدی قاسمی، نائب ناظم مولانا محمد شبلی قاسمی، حضرت مولانا نور الحق الرحمانی، استاذ المعہد العالی شریک تھے۔ تدفین آبائی قبرستان میں ہوئی۔ مٹی دینے والوں کی تعداد اس قدر تھی کہ بہتوں کو مٹی دینے کے لیے چٹکی بھر مٹی بھی نہیں مل سکی۔ گورکن کو مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی اور قبر تیار ہو گئی۔ حضرت مولانا زبیر احمد قاسمی بن عبد الشکور بن عبد الرحیم بن نوحہ بن بھوار چودھری بن لہوار چودھری کی ولادت ان کے آبائی گاؤں چندر سین پور، قدیم ضلع دربھنگا میں ووٹر آئی ڈی کے مطابق 1 جنوری 1940 عیسوی مطابق 1359 ہجری میں ہوئی۔ مولانا کی نانیحال پرسونی ضلع مدھوبنی تھی۔ نانا کا نام نور محمد تھا۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم مقامی مکتب میں مولانا امیر الحق صاحب مفتاحی سے پائی، پھر مدرسہ بشارت العلوم کھرما پتھرا دربھنگا میں ہدایہ اولین تک وہاں کے نامور اساتذہ سے کسب فیض کیا، جن میں سر فہرست حضرت مدنی کے نامور شاگرد حضرت مولانا سعید احمد صاحب، متوفی 4 مئی 1970 عیسوی مطابق 25 صفر 1390 ہجری کا اسم گرامی آتا ہے۔ بشارت العلوم سے اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور شعبان 1379 ہجری میں وہاں سے فراغت پائی۔ دیوبند کے نامور اساتذہ حضرات شیخ الحدیث حضرت مولانا فخر الدین صاحب، علامہ محمد ابراہیم بلیاوی، مولانا فخر الحسن صاحب، مولانا بشیر احمد خان صاحب، مولانا ظہیر احمد صاحب، مولانا سید حسن صاحب، مولانا عبد الجلیل صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہم اللہ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا اور علوم و فنون میں کمال پیدا کر کے وطن واپس ہوئے۔ مستقل مزاجی اس قدر تھی کہ علوم متداولہ کی تکمیل صرف 2 ادارے بشارت العلوم کھرما اور دارالعلوم دیوبند میں ہو گئی۔ بہت سارے مدارس کا آپ نے رخ نہیں کیا۔ فراغت کے بعد تیسری پرسونی حاجی محمد ادریس بن عبد الغنی صاحب کی دختر نیک اختر سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ اللہ نے اس رشتے میں برکت دی، چنانچہ انتقال کے وقت پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 5 لڑکے مولانا اویس انظر قاسمی، حافظ اسید انظر، سجاد احمد، مولانا حافظ ظفر احمد قاسمی، محمد افضل حسین اور 2 لڑکیاں ہیں۔
تدریسی زندگی کا آغاز مادر علمی بشارت العلوم سے کیا۔ پہلی بار 6 ماہ شوال 1379 ہجری سے 15 ربیع الاول 1380 ہجری تک خدمت انجام دی۔ دوسری بار مسلسل 6 سال جمادی الاخر 1387 ہجری تک پوری دل جمعی کے ساتھ یہاں درس دیتے رہے۔ درمیانی چند ماہ کے لیے مدرسہ اسلامیہ مغلا کھار نوادہ بھی تدریس کے لیے گئے، لیکن جلد ہی واپس آ گئے۔ 13 شعبان 1387 ہجری میں صدر مدرس کو عہدے پر جامعہ عربیہ اشرف العلوم کنھوا تشریف لائے، لیکن عید الاضحیٰ 1397 ہجری میں مستعفی ہو گئے۔ 14 شعبان 1422 ہجری سے دوبارہ جامعہ کی خدمت میں ناظم کی حیثیت سے مشغول ہوئے اور 10 سال تک خدمت انجام دیا۔ تیسری دفعہ 11 شعبان 1423 ہجری مطابق 8 اکتوبر 2002 کو جامعہ تشریف لائے اور جب تک صحت نے ساتھ دیا ناظم کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس طرح جامعہ عربیہ اشرف العلوم کی خدمت انہوں نے کم و بیش 37 سال سے زیادہ کیا۔ جامعہ رحمانی منگیر بھی 2 بار جانا ہوا۔ پہلی بار 1 محرم 1398 ہجری سے 1406 ہجری تک اور دوسری بار 17 محرم 1408 ہجری سے تدریسی خدمت شروع کیا۔ حضرت امیر شریعت رابع مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی کی توجہ سے ان میں تصنیف و تالیف کا ذوق پیدا ہوا، لیکن چند ماہ بعد جامعہ کو خیر آباد کہہ کر حیدرآباد روانہ ہو گئے اور دارالعلوم سبیل السلام میں 15 شوال 1407 ہجری سے پہلی بار پڑھانا شروع کیا، لیکن طبیعت نہیں لگی۔ چند ماہ بعد لوٹ آئے۔ دوسری دفعہ 21 شوال 1408 ہجری سے 1412 ہجری تک آپ یہاں شیخ الحدیث کی حیثیت سے متمکن رہے۔ تیسری دفعہ اس ادارے کو آپ نے 16 جنوری 2002 سے اپنی خدمات دی۔ 20 جنوری 2002 کو بخاری شریف کا درس شروع کرایا اور صرف 1 سال رہ کر جامعہ عربیہ اشرف العلوم کنھوا لوٹ آئے۔ 16 شوال 1406 ہجری سے کم و بیش 1 سال مفتاح العلوم مئو میں بھی پڑھایا۔ مولانا مرحوم کے لیے بعض حضرات نے فنا فی العلم کا لفظ استعمال کیا ہے، جو بہت صحیح ہے۔ پوری زندگی تعلیم و تدریس میں لگا دیا اور آخر کے 17-18 سال جامعہ اشرف العلوم کو تعلیمی و تعمیراتی طور پر بام عروج پر پہنچانے میں ان کی انتظامی جدوجہد انتہائی مثالی اور لائق تقلید ہے۔ مولانا اسلامک فقہ اکیڈمی کے بانی ارکان میں سے تھے۔ قاضی مجاہد الاسلام قاسم رحمہ اللہ ان کی فقہی بصیرت اور صاحب الرائے ہونے کے قائل تھے۔ مولانا کے مزاج میں سادگی، طبیعت میں نفاست اور رکھ رکھاؤ کا انداز معیاری تھا۔ وہ جو سمجھتے برملا کہتے اور بلا خوف لومۃ لائم کہتے۔ ان کے دور میں جامعہ عربیہ اشرف العلوم کنھوا کا 100 سالہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع سے آپ کے فقہی مقالات اور علمی یادداشت شائع ہوئے، جو ذخیرہ کتب میں بیش بہا اضافہ ہیں۔ میرے دوست مفتی ثناء اللہ قاسمی ناظم تعلیمات مدرسہ محبوبیہ چین پور بنگڑا مظفرپور نے اساتذہ اشرف العلوم کے زرعی خطبات مرتب کیا ہے، جس میں حضرت کے 10 خطبات ان کی علمی و تقریری صلاحیت کے امین و مظہر کے طور پر شامل ہیں۔ تدریسی خدمات سے متعلق ماہ و سنین اسی کتاب سے لیے گئے ہیں۔ مولانا سے میری ملاقات بہت قدیم تھی۔ جامعہ اشرف العلوم میں میرا ممتحن کی حیثیت سے جانا مخدوم بہار حضرت مولانا محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کے وقت سے تھا۔ مولانا محفوظ الرحمن صابری مظاہری کے دور میں بھی رہا۔ مولانا جب ناظم بن کر تشریف لائے تو پہلے سال امتحان کمیٹی کی میٹنگ میں انہوں نے ہدایت دی کہ بورڈ کے مدرسے کے کسی استاذ کو ممتحن نہیں بنایا جائے۔ میں ان دنوں مدرسہ احمدیہ ابا بکر پور میں استاذ تھا۔ چنانچہ مجلس کے اختتام پر ممتحن حضرات کا نام سنایا گیا تو میرا نام فہرست میں نہیں تھا۔ دریافت کیا کہ ثناء الہدیٰ کو چھوڑ دل ہی۔ بتایا گیا کہ وہ بھی بورڈ کے مدرسے میں ہیں۔ کہنے لگے وہ اپنا آدمی ہے، غلط جگہ پڑ گیا ہے۔ ان کے اس تبصرے کے بعد میرا نام فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ جب تک مدرسہ احمدیہ ابا بکر پور میں رہا پابندی سے امتحان لینے کے لیے جاتا رہا۔ ہر موضوع کی کتابیں مجھ سے متعلق ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ میری 20 سالہ تدریسی زندگی میں اتنے شاگرد نہیں ہوئے
جتنوں کا ہم نے کنھوا میں امتحان لیا۔ آج ان میں سے کئی بڑے عہدوں پر فائز ہیں، کہیں مل جاتے ہیں تو شاگردوں جیسی محبت سے پیش آتے ہیں اور خدمت میں پیش قدمی کرتے ہیں۔ مولانا کے ساتھ کئی بار اسلامک فقہ اکیڈمی کے سیمینار میں شرکت ہوئی، ساتھ ساتھ سفر بھی ہوا۔ وہی محبت اور پیار بھرا سلوک جو ان کی شناخت تھی پایا۔ مولانا کی ڈانٹ اور جھڑکیاں سننے کا بھی اپنا مزہ تھا۔ جو لوگ مولانا کے مزاج سے واقف نہیں تھے وہ ان جھڑکیوں کو برا مانتے تھے، لیکن ہم جیسے لوگ جو ان کو اپنا بڑا اور سرپرست سمجھتے تھے ان کو ان کی جھڑکی سننے میں مزہ آتا تھا۔ میری آخری ملاقات 7 سالہ کے موقع سے ہوئی تھی۔ رضاکاروں سے پوچھتے رہے، کھانا کھلل ہی، چائے دل ہی، ڈھیر ساری محبتیں اور شفقتیں لے کر لوٹا تھا۔ کیا معلوم تھا کہ اب یہ دولت ہم سے چھن جانے والی ہے۔ ایسے لوگ برسوں نہیں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور جب چلے جاتے ہیں تو برسوں فلک کو گردش کرنا پڑتا ہے، تب جا کر خاک کے پردے سے ایسے انسان نکلتے ہیں۔ رحمہ اللہ رحمتً واسعہ۔